نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. على الحبيب لا توكل على نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود باقی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام پر مقاصد و محاسن محامد و محاسن صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان استاذ العلماء بقیت السلف استاذی محترم حضرت علامہ مولانا غلام قمر الدین سیالی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں. حضرت کو اس محفل میں آنے پر میں اپنی جانب سے اپنے رفقا کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی مقام ابراہیم کے حوالے سے اور وہ جگہیں جہاں پر وہ زمانہ کے جس وقت اور وہ جگہ جس جگہ پر اہل اللہ اللہ کے نیک بندوں کا دخل ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا دخل ہوتا ہے، وہاں یعنی جس جگہ اللہ کے نیک بندے ساتھ گزارتے ہیں یا اس جگہ کو اپنا مکمل مسکن بناتے ہیں یا وہ جگہ ان کے آثار سے ان کی ذات سے کسی طریقے سے نسبت رکھتی ہے، تو شریعت مطہرہ میں ایسے باطل شواہد موجود ہیں کہ وہ جگہ رحمت خدا بندی کا معدن صلوا على الحبيب. یہ دو جملے ہیں ابتدائی ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کیونکہ اس سے بے شمار ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے اسلامی جذبات وابستہ ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ جو جگہ کسی بھی جگہ پر اللہ کا کوئی نیک بندہ، تھوڑا آسان کر کے عرض کر دوں کہ کسی بھی جگہ پر اللہ کا کوئی نیک بندہ موجود رہے یا غیر وہاں پر ٹھہر کر خدا کی یاد میں اس نے جو صرف کیے ہیں وہ وہاں سے پوچھ کر جائے، تو وہ جگہ جس جگہ پر جو عبادت کی ہے اللہ یا جس جگہ پر آج یہ بنفس نفیس خود موجود ہے، تو جہاں پر اہل اللہ کا دخل ہوتا ہے وہ جگہ رحمت کا گنجیدہ ہوتا ہے. اسی طرح یہ تو جگہ کی بات ہے. اسی طرح جس زمانے میں جس وقت میں، کیونکہ ایک زمانہ ہے ایک مکان ہے، یہی دنیا کی صحیح تعریف ہے.
دنیا اسے کہتے ہیں جو زمان اور مکان سے آراستہ ہوتا ہے، یعنی کوئی وقت ہوتا ہے یا کوئی جگہ ہوتا ہے، اور خدا کی ذات ان دونوں چیزوں سے مبرہ ہے۔ اب جو چیز جس پر یہ دونوں چیزیں طاری ہو جائیں گی اسی کو جسم کہا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے۔ جس پر زمان گزر جائے اور جس پر وقت گزر جائے، جو کسی وقت میں محیط ہو جائے اور جو کسی جگہ پر محیط ہو جائے اور جس کو کوئی وقت اپنے دامن میں گھیر لے، وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور جس پر وقت اپنے دامن میں جس کو گھیر نہ سکے اور جو کسی جگہ پر سمو نہ سکے، اس جگہ میں حلول نہ کر سکے، تو وہی ذات خدا کی ہوتی ہے، اور یہ صفت خدا کے علاوہ کسی میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے مخلوق کے اندر اور خالق کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ دو چیزیں ہیں جس کے تحت ہمارا ایک پورا نظام وابستہ ہے، یا جگہ ہے یا زمانہ ہے۔ تو جس جگہ پر اللہ کا کوئی نیک بندہ کچھ دیر خدا کی یاد میں گزار دے یا اسی جگہ کو اپنا مسکن بنا دے، تو خدا اسی جگہ کو اپنی رحمت کا معدن، گنجینہ اور رحمت کی کان بنا دیتا ہے۔ اب جو وقت کی بات ہے، زمانے کی بات ہے، تو یہ تو جگہ کی بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس زمانے میں یا جس وقت میں، جس ساعت میں کسی نیک بندے کا دخل ہو جاتا ہے، وہ ساعت تمام ساعتوں سے افضل ہو جاتی ہے، جس کو کہا گیا کہ وہ روحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاگو سکتا، یعنی وہ ساعت تمام ساعتوں سے افضل ہو گئی، وہ گھڑی، وہ وقت تمام گھڑیوں سے افضل ہو گیا۔ صبح صادق کا وہ عظیم وقت تمام وقتوں پر فوقیت لے گیا، اس لیے کہ اس وقت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بدل گیا، اور اس کو فیض دینے والی ذات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں کہ جس وقت میں کسی نیک بندے کا دخل ہو جائے، اس نیک بندے کو سے اس وقت کی نسبت ہو جائے تو وہ نصب اور وقت معلّہ اور مقبول ہو جاتا ہے، اور جس جگہ کو وہ اپنا آستانہ بنا دے، جس جگہ پر بیٹھ جائے، خدا کی یاد کرے، تو وہ جگہ بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ گزشتہ 2 درسوں سے ہم اسی پر تبصرہ کر رہے تھے، جس پر میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم، جس جگہ پر ابراہیم نے کھڑا قیام کیا، اللہ فرماتا ہے جس جگہ ابراہیم کھڑے تھے اسی جگہ کو اپنی لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ تو یا اللہ تیرا تو سارا حرم پاک ہے، صرف مصلی ابراہیم کی بات، صرف قیام ابراہیمی کی بات کو مصلی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو ایک عام سی بات ہے کہ سارا حرم تو اللہ ہی کا ہے، اور ہر جگہ نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا، لیکن خدا کے نیک بندوں کے قدم جہاں لگتے ہیں اس جگہ پر رحمت دگنا ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ حج ہی کو دیکھ لیں تو کبھی بھاگنا عبادت ہو سکتی ہے، لیکن آپ صفا مروا میں بھاگتے ہیں، اس لیے کہ جہاں پر اللہ کی صالحہ اور صابرہ بندی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم لگے، تو جس وہ قدم لگے ہیں خدا کی یاد میں، خدا کی راہ میں صبر پر، خدا کی راہ میں استقامت پر، تو جس جگہ پر اہل اللہ خدا کی یاد میں وقت گزارتے ہیں یا اس جگہ پر قدم رکھتے ہیں، تو وہ جگہ خدا کی بارگاہ میں اعلیٰ ہو جاتی ہے، اور خدا اس جگہ کو اور لوگوں کے قدم سے ممتاز کرتا ہے۔ ہمارے بھی قدم زمین پر رکھتے ہیں، ہوا پر نہیں رکھتے، ہم بھی اگر زمین پر قدم رکھیں، اہل اللہ بھی اللہ کی یاد میں زمین پر قدم رکھتے ہیں، تو دونوں ایک جگہ کو ممتاز کرتا ہے کہ ہمارے قدم غفلت میں پڑتے ہیں، ان کے قدم خدا کی یاد میں پڑتے ہیں، تو جو قدم خدا کی یاد میں پڑتے ہیں خدا اس کو اپنی نشانی بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صفا مروا پر اپنے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی میری نشانی ہے۔ تو لاجیکل اگر عقل پر زور دے تو مولا صفا میں ایسی کیا خاصیت ہے جو تیری جیسی ذات اور وہ تیری نشانی ہو، تو جیسی ذات ویسی نشانی ہونی چاہیے۔ اگر تو کیٹو کے پہاڑ کو اپنی نشانی کہتا تو کچھ سمجھ میں آتی، ظاہر بات۔ اگر ہمالیہ کے پہاڑ کو اپنی نشانی کہتا تو کچھ سمجھ میں آتی، اس لیے کہ ہمالیہ کی بلندی کو دیکھ کر دل مرغوب ہو جاتا ہے، اس کے در سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنی بلند بانگ گویا کہ دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہیں کیا وہ ایسی نشانی پیش کر سکتے؟ نہیں لا سکتے۔ جب رب ہے اس کی دلیل اگر ہمالیہ کا پہاڑ ہوتا تو یقیناً اس کی فلک بوجھ چوٹیوں کو دیکھ کر جو آسمان کو چوم رہی ہے ہمارا دل مرعوب ہو جاتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں
کہ وہ بھی خدا کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن خدا نے اس کو امتیازی حیثیت سے نشانی نہ قرار دیا، بلکہ صفا اور مروا کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ جہاں ہمارے پیارے ہماری یاد میں ایک ساتھ بھی گزارتے ہیں تو خدا ہمالیہ کو پہاڑی نہیں کہتا، اپنے محبوبوں کے قدم کی نشانیوں کے تحفظ کے لیے کچھ کو بھی نشانی قرار۔ اب یہ کہا جانا ساری مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اسی پر ہمارا درس چلے گا۔ آنے والا درس تو انشاءاللہ خالی حج کے بیان پر ہی ہوگا، جس میں آپ دیکھیں گے، اور میں عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یہ سارا حج جو ہے یادگار ابراہیم ہے۔ تمدن کی وہ پسماندگی کے جس وقت لباس کا یہ شور شورا نہ تھا، آپ دو چادر شادی پہن کر اللہ کی راہ میں نکلے اور آپ وہی لباس پہنتے تھے، تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ مینا جانا اس لیے کہ ابراہیم ہے، فرمایا کپڑا بھی وہ پہننا جو ابراہیم نے پہنا، بولی بھی وہ بولنا جو ابراہیم نے بولی۔ اگر مجھ سے رضا چاہتے ہو تو صبر بھی ویسا کرنا جیسا ابراہیم نے، تو تمہارا حج مقبول ہوگا۔ صرف مینا اور عرفہ، مینا کی حاضری جو حضرت ابراہیم کی رہی، خدا نے صرف اسی کی عمل کی طرف نہیں فرمایا کہ جاؤ سیلا ہوا کپڑا پہن کے پیچھے رہ جانا اور وہاں پر کچھ وقت گزار کر آ جانا، کیونکہ ہمارے ابراہیم نے اس جگہ پر ہمارے لیے ایک بہت بڑی، ہماری بارگاہ میں ایک بہت بڑی قربانی پیش کی، ہمارے حکم پر ایک لازوال قربانی پیش کی انہوں نے، اور ہمارے حکم کے سامنے انہوں نے تسلیم و رضا اور فرمان برداری و اطاعت کے سر کو خم کر دیا تھا۔ جاؤ پھر تم گویا کہ مینا میں جا کر واپس آ جاؤ، فرمایا نہیں، مینا میں حاضری دے کر یہ ورود ابراہیم کی دلیل ہے، لیکن لباس ابراہیم کو تم نے پہننا ہے، بولی ابراہیم کو دیکھنا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہماری عبادت تو عبادت ہماری ہے، لیکن وہ پوری کی پوری تعلیم ابراہیم کے اندر ہے کہ جب تم لباس ابراہیم، بولی ابراہیم اور اوتار ابراہیم کو سجا کر ہمیں یاد کرو گے تو ہم راضی ہو جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہماری عبادت کو؟ ہماری بارگاہ میں وہی عبادت مقبول ہے کہ جو ہماری پیاری بندی کرتے ہیں۔ اہل اللہ کو شریعت سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم چار جبے پہن کر اور شور شار کر کے جناب پیشی میں بیٹھ کر کہیں یہ شریعت ہے تو یہ ہماری سب سے بڑی جہالت ہوگی۔ خدا کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، صرف شریعت کا اجرا تو ہو جاتا ہے، لیکن خدا صرف ان کی اجرائے شریعت کا حکم نہیں دیتا بلکہ ان کی اداؤں کا حکم دیتا ہے، ان کی بولی کا بھی حکم دیتا ہے۔ یعنی شریعت کی تعلیم اور اولیاء کاملین کا عمل ایسی چوری دامن کا ساتھ ہے کہ کسی ایک کو بھی نکال دو گے تو خدا راضی ہے۔ اگر وہ عمل نہیں کرو گے تو عبادت ہی نہیں ہے، ان کے طریقے پر نہیں کرو گے تو عبادت ہی نہیں ہے، ان کی طرح اپنا کر عبادت نہیں کرو گے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے، ان کی طرح احساس، ان کی طرح لباس، ان کی طرح جذبات، اب فرمایا کہ لباس بھی ان کی طرح ہونا چاہیے، بولی بھی ان کی طرح ہونا چاہیے، اور پھر حج کے تمام مناظر کو بتا کر اس میں روح حج کے لیے بتایا کہ دیکھو آخر ابراہیم نے یہ سارا عمل کیا کے لیے تھا، کاج اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تو کاج کو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے شہید بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے دریغ نہ کیا اور ان کی استقامت میں سرے منہ انحراف نہ کیا۔ جس طرح ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ ایک سالمہ اور صابرہ خاتون تھی، اسی طرح آپ کے بطن مقدس سے پیدا ہونے والے خدا کے نبی صلی اللہ کی ایک شان تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں لٹایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ خدا کی رضا ہے تو میں اس میں راضی ہوں، اور ابا حضور آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے، کہیں آپ چھری چلائیں تو کہیں آپ کو اپنی فطری محبت آپ کے اندر بیدار نہ ہو جائے کہ میں بیٹے پر چھری کیسے چلا رہا ہوں، تو فرمایا پٹی آنکھوں پر باندھے۔ ایسی نظیر، ایسی فدائیت اور ایسی قربانی پوری روح انسانیت پیش نہیں کر سکتی جو خدا کے پیارے بندے خلیل اللہ نے پیش فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی قربانی دو، اور تم وہ قربانی نہیں دے سکتے تو فرمایا اپنے بالوں اور تلذات زندگی کو، اپنی خواہشات نفسی کو، وہ امور جو خدا نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں اس تمام کو خدا کی راہ میں قربان کرو کہ جب تم کو یہ سری ہوئی چادر پہن کر خدا کے لیے مینا کے اندر حاضر ہو جاؤ، عرفات میں حاضر ہو جاؤ تو آپ اپنے جذبات کی قربانی دو، تلذات زندگی کی قربانی دو، خواہشات نفسانی کی قربانی دو، عیش و عشرت کی قربانی دو، اور پراکنڈا پال لے کے ہمارے حضور حاضر ہو جاؤ، اور پھر اپنے جسم میں سب سے بڑی افتخار اور قدر والی چیز جو تمہارے سر ہے کا سر کو نہ کٹوا سکو، بال کٹوا دو۔ تم نے ادائے ابراہیم کی اتنی نقل کی ہے کہ ہم تھوڑی رخصت دے کر تمہاری قربانی قبول کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل اللہ جس جگہ پر موجود ہوتے ہیں وہ جگہ رحمت کا مورد، ورود کی جگہ بن جاتی ہے، نزول کی جگہ بن جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ جناب اہل اللہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
اس پر میں نے بڑی شرعی اور لاجیکل گفتگو فرمائی تھی، جو یہ کہے کہ کسی وقت میں کوئی خاصیت نہیں ہوتی، سارے وقت ایسے ہوتے ہیں۔ ان سے میں نے پوچھا تھا کہ حضرت صاحب یہ بتائیے کہ کتنے وقتوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے؟ یہ شرعی نقطہ ہے اور ایک عقلی دلیل بھی ہے اور نقلی دلیل بھی ہے۔ وہ کہیں گے کہ 3 وقتوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ وقتوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ۔ تو کتنے وقتوں میں منع ہے؟ کہ 3 وقتوں میں۔ ہم نے کہا خدا نے منع کیا ہے؟ ہاں۔ کہ کیوں منع کیا ہے؟ کہ یہ نہ ہم نے یہ بھی بتا دیں کہ 3 وقتوں میں اس لیے منع کیا ہے کہ اس وقت میں اس ٹائم میں شیطان کا دخل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، طلوع جب سورج طلوع ہو رہا ہے، زوال کا وقت، استوا جب بالکل سر پر آ جاتا ہے، اور غروب کا وقت، یہ 3 وقت میں شیطان کا دخل ہوتا ہے، شیطان کی تاثیر ہوتی ہے، اس وجہ سے خدا کی عبادت نہیں کی جاتی۔ تو اس وقت میں شیطان کا دخل ہوا تو وہ وقت منحوس ہوا۔ تو جس وقت شیطان کا دخل ہو تو وہ وقت منحوس، تو جس وقت اہل اللہ کا دخل ہو تو وہ وقت ہے۔ ورنہ پھر شیطان کی تاثیر ماننا شروع کر دو، اور حدیث میں جو شیطان کی تاثیر کا یہ حکم ہے اور وہ شرک نہیں، تو اہل اللہ کی تاثیر ماننا شرک کیسے؟ یہ کیسا دین ہے کہ اہل خیر کے بارے میں نیکی کا تصور رکھنا اور خدا کے فرمان بردار، خدا کے نائبین کی عظمت کی بات کرنا، اس لیے کہ عظمت کا اظہار خدا کی قدرت کا اظہار ہے، تو وہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان کے بارے میں ایسی باتیں میرا حدیث میں آ جائے اور اس کو ہم منبر و محراب پر بیان کریں تو ہماری توحید سرے منہ انحراف نہیں کرتی، تو حضرات گرامی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو یہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جس میں شیطان کا دخل ہونے کی بنا پر نمازیں نہیں پڑھی جاتی۔ تو پتہ چلا کہ جناب وقتوں میں تاثیر موجود ہے۔ اگر شیاطین اس وقت میں اپنے تمام تاثرات لگا کر، اپنی ساری طاقت لگا کر گویا کہ اس وقت کو منحوس بنا سکتے ہیں، تو یقیناً اہل خیر خدا کی یاد سے بھی اللہ اس وقت کو خیر کرے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جس جگہ پر شیطان، ایک تو یہ اس وقت میں اب یہ کہتے ہیں کہ 12 دن شریف صبح شادی کے وقت کی تعظیم کیوں؟ تو میں نے کہا کہ طلوع اور زوال اور غروب کے وقت فرار کیوں؟ اس وقت عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس سے فرار کیوں؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ طلوع گویا کہ صبح شادی کے وقت 12 کے اس وقت کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ طلوع کے وقت سے نحوست کیوں سمجھتے ہیں؟ زوال کو نحوست کیوں سمجھتے ہیں؟ غروب کو نحوست کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا اس میں شیطان کا دخل ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، عبادت خدا کی ہے، وقت خدا کا ہے، اور شیطان کا دخل ہو جائے تو وہ اتنا بڑا چودھری ہو گیا ہے کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے، وہ اتنا بڑا ٹھیکیدار ہو گیا ہے کہ عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو جناب کچھ توحید کو سمجھے، خدا کے عرفان اور پیغام کو سمجھے کہ جب خدا نے شر میں یہ تاثیر رکھی ہے تو خیر میں تو بدل جاؤ گا۔ جب شیطان کا دخل وقت طلوع کو محروم کر سکتا ہے تو صبح صادق کے وقت ساری دنیا کو غلامی سے آزاد کرنے والی ذات اور ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو جہنم سے برات دلانے والی ذات آمین آپ کے لال کی شان سے کی جائے، وہ وقت وہ ٹائم ہے وہ صبح صادق میں تمام وقتوں میں اعلیٰ اور ہے۔ جب وہ یہ بگڑ ہے تو وہ بگڑ کیوں نہیں؟ یہ شرک ہے تو وہ شرک کیوں نہیں؟ جو جواب آپ کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی جواب کوئی چاہیے بھی ضرورت کر سکے کہ جائے کہ آپ لوجیکل سوال بھائی 3 وقت میں نماز کیوں منع ہے؟ جواب دے دو۔ اگر 3 وقت میں شیطان کے دخل سے نماز منع ہو سکتی ہے تو جناب اہل اللہ بھی، اور شیطان نے اپنی مرضی سے وقتوں کو خاص کر دیا، شیطان نے اپنی مرضی سے وقتوں کو خاص کر کے اس وقت کو منحوس کر دیا، تو اہل اللہ بھی اپنی مرضی سے جناب کوئی وقت کو خاص کر کے اس کو متبرک کر سکتے ہیں۔ جب اس کے لیے شر کی تاثیر خدا کی جانب سے ہو سکتی ہے تو ان کے لیے خیر کی تاثیر تو بندی کیا ہونا ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تو خدا کے نائبین ہے، یہ تو خدا کی طرف بلانے والے ہیں، جو خدا سے بھگانے والا ہے اس کو تاثیر دربار خدا بندی سے دی جاتی ہے، تو جو خدا کے دشمنوں میں چھڑا کر خدا کی بارگاہ میں لانے والے جو ہوں گے ان کی تاثیر سے بدل جاؤ ہوگا۔ آپ کو فیصلہ کرو کس کی تعریف کرنی ہے، ہم نے تو اللہ کی تعریف کرنی۔ اب اگر تم کو ممبروں پر شیطانوں کا ذکر کرنا ہے تو تم کرتے رہو، ہم کو مزاروں کا ذکر کرتے افضل مکہ ہی بڑا ہم عشق کے بندے ہیں، کیونکہ ولی کی تعریف نہیں، دراصل خدا کی شان کی تعریف ہے، خدا کی عظمت کی تعریف۔ وہ خدا کی عظمت، خدا کے جلال، خدا کی طاقت کا مظہر نمائندہ ہوتا ہے،
اس سے جو طاقت کا اظہار ہوتا ہے وہ دراصل طاقت الوہیت کا اظہار ہوتا ہے، وہ مظہر ہے طاقت الوہیت کا، وہ خدا کی طاقت کا مظہر ہوا کرتا ہے کہ خدا کی طاقت خیر کا اظہار اس کے ذریعے فرماتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ عجیب بندہ ہے کہ جناب مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور مرغی زندہ ہو جاتی ہے، تو کہا میں خدا نہیں ہوں، جس خدا کی طرف بلاتا ہوں خدا نے مجھے یہ طاقت، اس سے مذاہب باطلہ کا رد ہوتا ہے، اکرامات اور معجزات کا ظہور کا رد ہوتا ہے۔ ایک بات اب آئیے کسی جگہ پر کہ کسی جگہ پر اب آپ کہیں گے یہ آپ نے نقطہ کہاں سے نکال لیا کہ شیطان جو اپنی مرضی سے کسی جگہ کو خراب کر دیتا ہے، تو آئیے میں وہی مسلم شریف کی حدیث جس کے لیے سابق درس میں نے محفوظ کیا وقت پورا ہونے کی وجہ سے، آئیے مسلم شریف کتاب الصلاۃ سے میں حدیث بعد آپ کی خدمت میں پوری پیش کرتا ہوں۔ اس میں کئی جوابات ہیں، وقت جو میرے پاس ہے اس وقت آپ کا وقت بھی قیمتی ہے، اگر جتنے جوابات جتنی تشریحات اس میں ہو سکی وہ کریں گے، اور بچ گئی تو انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو آنے والے درس یعنی کرنے پرسوں انشاءاللہ العزیز درس میں پیش کریں گے۔ مسلم شریف کتاب الصلاۃ